درود پاک تمام حضرات، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ ایک بار پھر درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کا عنوان ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی عظمت۔ اللہ رب العزت ان کے فیضان سے ہمیں بہرہور فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے، حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تجھے صحابہ کافی ہیں۔ تمام صحابہ عظمت والے، شان والے، تمام صحابہ مرید رسول ہیں، اور حضرت عمر مراد رسول ہیں۔ رسول اللہ نے دعا مانگ کے حضرت عمر کو اللہ سے لیا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو رونق عطا فرما، اسلام کو شوکت عطا فرما۔ پھر جب آپ نے کلمہ پڑھا تو پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں مسلمانوں نے اللہ کے حضور قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، اور سجدے بھی کیے۔ یہ بتوں والے ہیں اور یہ اللہ والے ہیں، فرق ہو گیا، اس لیے حضرت عمر کو فاروق کہتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو کردار ہے، جو آپ کے اخلاق عالیہ ہیں، جو آپ کی سیرت طیبہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھلی ہوئی ہے۔ فقر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتا ہے، عدل نظر آتا ہے، انصاف نظر آتا ہے، سادگی نظر آتی ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہوں نے خواب دیکھا، تین چیزیں خواب میں دیکھیں حضرت عمر کے حوالے سے، کہ حضرت عمر ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے، کون کیا کہہ رہا ہے حضرت عمر کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان صرف ملامت کرنے والوں کو ہی دیکھتا رہے، تنقید کرنے والوں کو ہی دیکھتا رہے، تو پھر وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا، پھر خطیب خطابت نہیں کر سکے گا، پھر مدرس تدریس نہیں کر سکے گا، پھر معلم تعلیم نہیں دے سکے گا، پھر ناظم نظامت نہیں کر سکے گا، پھر جو کتاب لکھنے والا ہے وہ کوئی کتاب نہیں لکھ سکے گا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ ملامت کرنے والوں، یعنی بے جا ملامت کرنے والوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔
انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں انہوں نے خواب دیکھا، پہلی بات کہ وہ ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے، نمبر 2 وہ حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ بنیں گے، نمبر 3 کہ اللہ ان کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ یہ خواب جب انہوں نے دیکھا تو دور سیدنا صدیق اکبر تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تم ٹھہرو، میں عمر کو بلاتا ہوں، یہ خواب ان کے سامنے بیان کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت عوف بن مالک بیان کرنے لگے، جی میں نے پہلی بات دیکھی ہے کہ آپ ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے، دوسری بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ حضرت ابو بکر کے بعد آپ خلیفہ بنیں گے، خواب میں تیسری بات آپ سے متعلق میں نے یہ دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا کرے گا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ ملامت کرنے والوں کی تو میں پرواہ نہیں کرتا، اور جہاں تک خلیفہ بننے کی بات ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے تم ایسی بات کر رہے ہو، اور جہاں تک تیسری بات جو تم نے کی ہے کہ میں شہید ہوں گا، تو شہید تو جری لوگ ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں، شجاعت والے لوگ ہوتے ہیں، میں تو کاہل سا انسان ہوں، گناہ گار سا بندہ ہوں، یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خواب سن کے افسوس بھی ہوا ہے اور مجھے خوشی بھی ہوئی ہے، دونوں چیزیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ اے پیارے عمر، تم جیسا شجاع، تم جیسا بہادر آدمی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ اے عمر، جس طرح تمہاری زندگی اعلیٰ گزری ہے، عمدہ گزری ہے، شاندار گزری ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں موت بھی شاندار شہادت والی عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ انداز، یہ آپ کا یہ احساس جو آپ کے سامنے نظر آتا ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے، بچوں کے معاملے میں، گھر والوں کے معاملے میں بندہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے اور چشم پوشی کر جاتا ہے، بڑی چیزیں درگزر کر جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے جو عام طور پہ بندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار ہونے کے باوجود، خلیفہ ہونے کے باوجود، امیر المومنین ہونے کے باوجود، آپ نے کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ بچوں کے معاملے میں، نہ اپنی بیوی کے معاملے میں۔ اور بات بڑی قابل توجہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو مال غنیمت میں خوشبو آئی، آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ کسی اور عورت کو بلا کے اس خوشبو کو برابر تولو تاکہ برابر لوگوں میں تقسیم ہو جائے۔ تو بیوی کہنے لگی جی کسی اور عورت کو بلانے کی ضرورت کیا ہے، میں ہی تول دیتی ہوں۔ فرمایا نہیں، تم نے نہیں تولنا، کسی اور عورت کو بلاؤ۔ وہ کہنے لگی انا جیدۃ الوزن فہلم اذن لک، قال لا، قالت لما، کہنے لگی میں اس معاملے میں مہارت رکھتی ہوں، فہم و عقل و دانش رکھتی ہوں، تو آپ مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کر رہے، آپ کسی اور عورت سے کیوں اس کو وزن کروانا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں، سوچ دیکھیں، عدل دیکھیں، انصاف دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اس لیے میں کسی اور عورت سے تلوانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں تمہاری ڈیوٹی لگا دوں، تل تو پھر بھی جائے گا، وزن تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن تولتے ہوئے، وزن کرتے ہوئے
ہو سکتا ہے کہ وہ عطر، وہ خوشبو تمہارے ہاتھوں کو لگ جائے، بازو کو لگ جائے، کپڑوں کو لگ جائے، جو تمہارے حصے میں آنا گئے خوشبو نے، میں نہیں چاہتا کہ اس سے زیادہ تمہارے ہاتھوں کو لگ جائے، کپڑوں کو لگ جائے، تمہارے جسم کو لگ جائے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ عدل سے کام لوں، انصاف سے کام لوں، اگر لگنا بھی ہو تو کسی اور عورت کے ہاتھوں کو لگ جائے، میری بیوی کے ہاتھوں پہ زیادہ نہ لگ جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں بھی کوئی زیادہ جو تمہارے حصے کا ہے اس سے نہ لگ جائے، کوئی زیادہ نہ تمہارے کپڑوں کو لگ جائے۔ انصاف کریے، اتنا ڈیپلی اور اتنا گہرائی میں جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچا۔ ملاحظہ کریے، کون سوچتا ہے ایسے؟ بولو، کون سوچتا ہے؟ آج کسی کا بچہ باہر گیا ہو، پیسے بھیجے، مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو تفتیش کرتے ہیں کہ بھئی پیسہ کہاں سے کمایا ہے؟ نا بھئی آیا ہے، واہ کمال ہو گئی ہے، کھائیں گے پیئیں گے موج اڑائیں گے دکھائیں گے لوگوں کو۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل پہ، انصاف پہ، فکر پہ، سوچ پہ، احساس پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ فیضان پہ قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ پہ۔ آپ کے صاحبزادے مصر میں گئے، وہاں کاروبار کے سلسلے میں گئے، واپس آئے تو کافی مال و دولت لے آئے۔ تو آپ نے پوچھا اتنا پیسہ کہاں سے؟ تو صاحبزادے کہنے لگے وہاں پہ کاروبار کیا تھا۔ اچھا کیا کاروبار کیا تھا؟ بتایا۔ تو پیسہ کہاں سے لیا تھا؟ جی پیسہ میں نے گورنر مصر سے لیا تھا ادھار۔ آپ نے فرمایا تم اکیلے تو نہیں گئے تھے، تمہارے ساتھ تو اور بھی لوگ گئے تھے؟ جی بالکل گئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا انہوں نے ادھار صرف تمہیں دیا گیا یا باقی لوگوں کو بھی دیا گیا؟ نہیں جی حضرت صرف انہوں نے مجھے ہی دیا، باقی لوگوں کو نہیں دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا پھر انہوں نے میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے صرف تمہیں کیوں دیا، باقیوں کو کیوں نہیں دیا؟ آدھا پیسہ تم اپنے پاس رکھو گے جو لے کے آئے ہو، آدھا بیت المال میں جمع کروا دو۔ کون ایسے تقسیم کرتا ہے؟ کون ایسے اپنے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں کون ایسے ڈیپلی جا کے سوچتا ہے یا اتنا گہرائی میں جا کے سوچتا ہے؟ کون؟ قربان جائیں یہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ یہ وہ پیارے عمر فاروق ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو میرے عمر کو اللہ نبی بناتا۔ بولو سارے سبحان اللہ، ایک بار پھر بولو سارے۔ میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں اس مبارک جماعت پہ لا مصطفیٰ جانے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، یہ کہ شان عمر۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے۔ پڑھیے شمع بز میں ہدایت پہ۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، جو شان ہے، ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں، یقین جانو جب میں نے پڑھی حیران ہو گیا، اور ایسی حیرانگی ہوئی کہ کہاں تک حضرت سیدنا عمر فاروق نے عدل و انصاف کا اہتمام کیا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے،
لیکن عدل کا جب بھی لفظ آئے گا، انصاف کا جب بھی جملہ بولا جائے گا، تصور سیدھا سیدنا عمر کی طرف جائے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اس لیے ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کوئی معاملہ بن گیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے اس سے کہا کہ تم کوئی میرے اور اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا منتخب کر لو، کوئی قاضی، کوئی جج مقرر کر لو، وہ میرا اور آپ کا فیصلہ کر دے۔ حضرت زید بن ثابت کے نام پہ اتفاق ہو گئے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معتبر مستند مفتی مجتہد صحابی ہیں کہ جن کی سربراہی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہوا ہے کتابی صورت میں، جو تدوین قرآن ہے وہ انہی کی سربراہی میں ہوئی۔ اتنا بڑا نام، جج مقرر ہو گئے، قاضی مقرر ہو گئے، معاملہ آ گیا حضرت فاروق اعظم اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا۔ لیکن جب حضرت عمر آئے حضرت زید کے پاس، ابی بن کعب آئے، تو حضرت زید نے کیا کیا؟ فوسع له زید عن صدر فراشه فقال ها هنا یا امیر المومنین، ایک جگہ منتخب کی اور کہا کہ حضرت اب یہاں پہ تشریف لائیے امیر المومنین۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی وقت زید سے کہا لقد جرت فی الفتیا، فرمایا زید یہ اچھا نہیں ہوا، میرا اور ابی بن کعب کا جو مقدمہ تیرے پاس آیا ہے، مجھے تو جگہ دے رہا ہے، مطلب یہ ہے، مفہوم ہے، تو اسے کیوں نہیں کہہ رہا؟ ہائے 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 ہائے، سوچو ذرا، سوچو خود، جس پوائنٹ کی طرف میں لانا چاہتا ہوں کہ مجھے تم نے کہا ہے کہ میں ادھر بیٹھوں، حالانکہ ہمارا تو مقدمہ آیا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم برابر ہمارے ساتھ سلوک کرتے، تم نے مجھے بلایا ہے کہ میں اس جگہ پہ بیٹھوں، اور اسے کیوں نہیں بلایا ابی بن کعب کو؟ مقدمہ ہم دونوں کا ہے اور تو اس وقت جج ہے۔ مقدمہ سنا گیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مناسب سمجھا فیصلہ کر دیا، جو مناسب سمجھا، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ سنا دیا۔ جب فیصلہ سنا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید سے کہا کہ اے پیارے زید، جو تو نے آج یہ عمل کیا ہے کہ مجھے پروٹوکول دیا ہے کہ میں ادھر بیٹھوں اور اسے تو نے ترجیح نہیں دی، تو فرمایا سن لو، آج کے بعد لا یدرک زید بن ثابت القضاء حتی یکون عمر ورجل من عرد المسلمین عنده سوا، آج کے بعد جب تک عمر کا دور خلافت ہے تم کسی بھی معاملے میں جج نہیں بنو گے، تم قاضی نہیں بنو گے کسی بھی معاملے میں، کہ جب تم نے یہاں پہ مجھے پروٹوکول دیا اسے نہیں دیا، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا تمہیں۔ یہ ہے عمر کا عدل، یہ ہے عمر کا انصاف۔ دنیا ایسے یاد نہیں کرتی عمر کے عدل کو، عمر کے انصاف کو، اور دنیا بھائی آج تک ایسے ہی عمرز لا دنیا میں مشہور ہیں، دنیا میں ان کی امپلیمنٹیشن ہے۔ اگر آج مغرب کے وہاں پہ جو قانون کی عملداری ہے، اگر وہاں کی مثالیں ملتی ہیں تو بھائیو یہ روشنی کہاں سے لی ہے انہوں نے، کہاں سے لی ہے انہوں نے؟ فرق یہ ہے کہ وہ وہاں سے قانون لے کے، وہاں سے چیزیں لے کے آج اس کو امپلیمنٹ کر کے اپنے اوپر اپنے ملکوں میں ترقی حاصل کر گئے، اور ہم ویسے کے ویسے ہی رہ گئے، ہم خالی نعرے ہی لگاتے رہ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول ہو گئیں، کلمہ بھی پڑھا، دعائیں بھی قبول ہوئیں، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مرتبہ بھی ملا۔ لیکن جب آپ خلیفہ بنے انداز نہیں بدلا، بلکہ اسی انداز کو اپنایا جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا
صحابہ کرام نے کہا، مشورہ کیا آپس میں کہ حضرت عمر کوئی سفیر آتا ہے، کوئی بڑا بندہ آتا ہے تو اس سے انہی پیبند لگے کپڑوں میں ملاقات کرتے ہیں، تو کیوں نہ حضرت عمر سے گزارش کی جائے کہ سرکار پہلے والی بات نہیں رہی، اب تو فتوحات ہو گئی ہیں، مال غنیمت کتنا آ گیا ہے، تو اب آپ ایسا کریں کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ کا ایک سٹیٹس ہے، آپ کا ایک روب اور دبدبہ ہونا چاہیے، تو آپ یہ پیبند لگے کپڑوں کو پہن کے لوگوں سے نہ ملا کریں، آپ کوئی اپنے لیے عمدہ لباس، اپنے لیے کوئی شاندار لباس کوئی اپنا زیب تن کیا کریں۔ اب مشورہ تو انہوں نے کر لیا، اب شیر کی مونچھوں کو ہاتھ کون لگائے؟ اب وہ سوچنے لگے کہ بھی حضرت عمر سے کون کہے گا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، آؤ علی سے کہتے ہیں، علی کی قدر بڑی کرتا ہے عمر۔ ہائے 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 ہائے، بڑا قدردان ہے علی کا عمر۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جی آپ کہیے حضرت عمر سے، پیبند لگے کپڑے پہننے کی بجائے شاندار لباس پہنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ درخواست کریے۔ حضرت مولا علی نے کہا، میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے گزارش کرتے ہیں وہ حضرت عمر سے کہے۔ سبحان اللہ کا حضور ہے، ایک باری پھر صاحب۔ آپ ایسا کریے کہ آپ حضرت عمر کو کہیے، لیکن مولا علی نے کیا کہا کہ میری بجائے ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، جب ان سے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا امیر المومنین حضرت عمر کو کہ آپ آئیے، میری گفتگو، میری بات سنیے۔ آئے، پردے میں بات ہوئی، تو جب بات کی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ آپ اپنے لیے کوئی عمدہ لباس پہنا کریں، یہ پیبند لگے کپڑے، مشورہ ہے لوگوں کا کہ آپ اس کی بجائے کوئی اعلیٰ لباس زیب تن کریں، تو حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور جو آپ کا جواب وہ بڑا سبق آموز ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ام المومنین پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اور کہے تو کہے، آپ کو تو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھا ہوا ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جینا کیسا تھا، لباس کیسا تھا، اوڑھنا بچھونا کیسا تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے سادگی کو اختیار کیا، فقر والی زندگی اپنائی، اور کوئی کہے تو کہے، آپ کو تو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ نے یہ جواب سنا تو آپ بھی رونے لگ گئیں، رسول اللہ کی یاد آ گئی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تو بھائیو، یہ ہے حضرت عمر کا انداز، یہ ہے سادگی، یہ ہے فقر، اختیار ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا، نبی کا طریقہ نہیں چھوڑا، اور یہ سیدنا فاروق اعظم کی زندگی ہے۔ او بھائیو، حضرت عثمان کی بھی یہی زندگی ہے، مولا علی کی بھی یہی زندگی ہے۔ یہ فقر، یہ سادگی، یہ ذلت نہیں ہے، بولو ذلت، اونچا بولو، یہ ذلت، ہاں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا آپ کو، ایک ہے سادگی،
اور ایک ہے گندگی۔ آپ کے پاس جو کپڑا بھی ہے اس کو صاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، میلا کچیلا نہیں ہونا چاہیے۔ میل کچیل بولو، چاہے پیوند لگائی کپڑا ہونا چاہیے لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے، جو بھی میسر ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، ستھرائی بولو ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی